سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم لوگ نماز کے اعتبار سے لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو 3 بڑی کیٹیگریز ملیں گی۔ فرسٹ کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی، اور یہی نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کو نماز نہ پڑھنے پہ کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، بالکل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، ان کو کوئی گناہ بھی نہیں لگتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اور بالکل ریلیکس ہوتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فکر نہیں ہوتی نماز کی، غفلت سے پڑھتے ہیں، کبھی وقت پہ پڑھ لی اور کبھی تاخیر، یعنی نماز کا وقت نکلتا گیا اور بالکل آخر وقت میں پڑھ لی، نماز پڑھتے ہوئے نہ قیام صحیح سے کیا نہ رکوع صحیح طریقے سے، اور نماز میں پڑھنے میں بھی صورتوں کو صحیح انداز میں ادا نہیں کیا، مطلب غفلت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں بڑی سخت وعید بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تھرڈ کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں نماز کی فکر ہوتی ہے۔ نماز صرف ادا نہیں کرنی ہوتی بلکہ نماز کی فکر بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صرف پڑھا نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں نماز کی فکر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں مل جل کے بیٹھے تھے اور مشغول ہوتے تھے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ بالکل ایسے ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو جب نماز کا وقت ہوا تو ساری فکر نماز پہ چلی گئی، گھر کی فکر ختم ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکثر غشی طاری رہتی تھی، تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ اور صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے کہو کہ اذان دے اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غشی کی حالت میں ہو گئے۔ پھر ہوش آئی اور پھر یہی سوال کیا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بلال سے کہو کہ اذان دے اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اب دیکھیے کہ اس حالت میں بھی فکر کس کی ہے؟ نماز کی۔ فوراً اٹھتے ہی دنیا کی کسی بات کی فکر نہیں ہوئی بلکہ نماز کی فکر ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری وقت تھا تو جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کس کی فکر دلا کر گئے کہ میری امت اپنی نماز کی فکر کرنا۔ جن لوگوں کو نماز کی فکر ہوتی ہے نا، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو ان کی فکر قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کو قبر میں ڈالا جائے گا اور منکر نکیر ان کے پاس آئیں گے تو اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اسے سوال جواب کیا جائیں گے۔ اب اس فکر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ فکر کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے، یعنی جس چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے نا وہ ہمارے دل و دماغ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ کل آپ کا ایگزام ہے، اب رات اور سارا دن آپ نے اس ایگزام کی تیاری کی ہے اور اب آپ کو فکر ہے کہ میں نے کل صبح وقت پر اٹھ کے جانا ہے۔ اب آپ اسی حالت میں سو گئے، آپ نے الارم بھی لگایا 7 بجے کا، آپ نے اٹھنا 7 بجے تھا اور آپ کی آنکھ کھلی 7:30 اچانک، اور جب اچانک آنکھ کھلتے ہی کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کا پیپر یاد آئے گا کہ میرا آج پیپر ہے، میں لیٹ ہو گیا، اور فوراً کیا کریں گے؟ بھاگنے کی کریں گے، اور اسی وقت کسی اور چیز کی طرف خیال نہیں جائے گا،
یعنی انسان جس فکر میں سوتا ہے تو اسی فکر میں انسان کی آنکھ بھی کھلتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلی چیز وہی اس کے ذہن میں آتی ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ تو جس شخص کو دنیا میں اپنی نماز کی فکر ہوگی تو جب اس شخص کو قبر میں ڈالا جائے گا اور منکر نکیر اس کو اٹھائیں گے سوال جواب کے لیے، تو اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے مغرب کا وقت ہوا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، تو فوراً کیا کہے گا کہ رکو، پہلے میں نماز پڑھ لوں اپنی، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو منکر نکیر کہیں گے کہ نہیں، پہلے تم ہمارے اس سوال کا جواب دو۔ تو وہ شخص کیا کہے گا کہ کیا سوال ہے تمہارا؟ پھر وہ سوال پوچھیں گے اور وہ شخص پھر کہے گا کہ 1 منٹ رکو، پہلے میں نماز ادا کر لوں پھر پوچھنا۔ اب یہ شخص قبر میں بھی اس فکر میں پڑا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کو فکر کس کی تھی؟ نماز کی۔ دنیا میں فکر تھی تو قبر میں بھی فکر تھی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آخر میں وہ سوالوں کا جواب دے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن کیا ہے کہ دنیا میں فکر تھی تو اس کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہوگی۔ تو جب فکر ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو جو ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ نمازوں کی فکر کرنی ہے، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہوں گے جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر عطا فرمائے اور ان کو وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا دے ہمیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سے جتنی بھی نماز میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہم اس پہ بھی شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔